السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسا سوال جو اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اور بلکہ اس کے اوپر اکثر لوگ جہالت کا بھی شکار ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بی بی زلیخا سے یا زلیخا سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اکثر لوگ اس کے اوپر کہانیاں بناتے ہیں، ڈرامے فلمیں اس سائٹ پر بھی جاتے ہیں کہ کیا ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے رسائل و مسائل، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات سے آپ سے جو سوالات کیے جاتے تھے اس کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے ایک سوال پوچھا گیا، یہی سوال تھا، سوال نمبر 758 ہے، 830 نمبر صفحے کے اوپر لکھتے ہیں۔ سوال کیا تھا سائل کا؟ سورہ یوسف کی تفسیر میں جناب نے لکھا ہے، یعنی مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح میں نہیں لیا، کیونکہ قرآن کریم میں عورت کا بد چلن ہونا اس کا ظاہر ہے۔ لیکن کیا حضرت لوط، حضرت نوح کی ازواج کافر نہ تھیں؟ اگر تھیں تو کفر یا بد چلنی سے زیادہ شدید نہیں، یعنی کفر بد چلنی سے زیادہ شدید گناہ نہیں۔ علاوہ بری حضرت یوسف کے ایک قصے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عقد نکاح کے وقت تک زلیخا مسلمان ہو چکی تھیں، سابقہ بد چلنی سے تائب ہو گئی تھی۔ یہ سوال ہے، آگے اس کا جواب دیتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنیے ذرا۔ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ بنی اسرائیل کی معتبر روایات میں۔ نیز قرآن مجید سے اس عورت کی توبہ کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر خواہ اس قصے کی صحت پر اصرار کی کیا ضرورت ہے؟ جس بد چلنی کا ارتکاب امرأۃ العزیز سے ہوا تھا، حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کے متعلق اس طرح کی کسی بد چلنی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رہا آپ کا اشارہ کہ کفر سے زیادہ بد چلنی اور کیا ہو سکتی ہے، تو آپ خود غور کریں گے تو آپ کو اس قول کی کمزوری معلوم ہو جائے گی۔ زنا اور اس کے مقدمات ایک ایسی بد چلنی ہے جو بالاتفاق تمام عالم انسانی میں قبائح اور رذائل میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے ملوث ہونا اور بات ہے، اس میں ملوث ہونا اور بات ہے، اور کفر و شرک میں مبتلا ہونا اور بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آباء و اجداد اور بعض کے اہل بیت تک کفر و شرک میں مبتلا رہے ہیں، مگر بے عصمتی میں مبتلا نہیں رہے۔ اعتقادی حیثیت سے کفر و شرک خواہ کتنے ہی اشد ہوں، مگر اخلاقی حیثیت سے بے عصمتی بہت زیادہ پست اور ڈاؤن چیز ہے، جسے کفار اور مشرکین تک بھی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جواب آپ نے ترجمان القرآن اپریل 1951 مئی کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کو رسائل و مسائل سے ہم نے آج آپ کے سامنے پڑھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک نے اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نہیں بتائی، یعنی احسن القصص میں شمار کیا ہے، ایک ہی جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام قصہ بیان کیا ہے، اس کے اندر اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ اس کا زلیخا کا یا زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہونا اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، اگر آج کے لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے آج کے دور میں کہ ہم اس کے اوپر قرآن پاک نے جو قصہ اول سے آخر تک بڑے احسن انداز میں ہمیں بتایا، آج ہم اس کے اوپر نئی کہانی جڑیں کہ ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، اس نے توبہ بھی کر لی تھی اور اس طرح کی ساری چیزیں، یا وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کو منبع ہدایت سمجھنے والا بنائے، نہ کہ اپنی ہی سوچوں کو یا قصے کہانی والی کتابوں کو معتبر سمجھنے لگ جائیں ہم لوگ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔